غالباً 1996 کی بات ہے۔ میں لاہور میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ عید قریب آئی تو سوچا کچھ دنوں کے لیے ملتان چلا جاتا ہوں، لیکن ایک مشکل آن پڑی۔ ہر جگہ مسافروں کا رش تھا اور کوئی بس یا ٹرین ایسی نہیں تھی جس میں سیٹ مل سکے۔ 3 دن بعد عید تھی اور ہر کوئی اپنے آبائی گھر جانے کا متمنی تھا۔ مجھے ایک طریقہ سوجھا، کیوں نہ عید والے دن سفر کیا جائے۔ میں نے پہلے کبھی یہ تجربہ نہیں کیا تھا، لیکن مجھے لگتا تھا کہ کام بن جائے گا، اور ہوا بھی ایسے۔ عید کے دن لاہور ریلوے اسٹیشن پہنچا تو ہر طرف ویرانی تھی، اور جب ٹرین آئی تو وہ بھی لگ بھگ خالی ہی تھی۔ میں نے اطمینان سے پیر پسارے اور اکانومی کلاس کی ایک پوری نشست پر لیٹ گیا۔ اتنا آرام دہ سفر پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ کچھ اسٹیشن گزرے تو اکا دکا مسافر سوار ہوئے، جن کا حلیہ دیکھ کر لگ رہا تھا کہ انہیں یا تو عید منانے میں دلچسپی نہیں، یا جتنی عید منانی تھی وہ منا چکے۔ دن دھیرے دھیرے گزر رہا تھا۔ میں اٹھ کر کھڑکی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ شام کے ملگجے سائے دھیرے دھیرے اپنی آمد کی اطلاع دینے لگے تھے۔ اسی دوران ایک نسبتاً چھوٹے اسٹیشن پر گاڑی رکی اور ایک نوجوان ہاتھ میں مٹیالے رنگ کا سفری بیگ تھامے اندر داخل ہوا اور سیدھا میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے جمائی لیتے ہوئے اس کی طرف اچٹتی سی نظر ڈالی۔ سانولا رنگ، کمزور جسم، پیروں میں سستی سی جوتی اور سلوٹوں بھرا لباس۔ اس نے اپنا بیگ میری سیٹ پر رکھ دیا اور خود میرے ساتھ ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نے ڈبے پر نظر ڈالی۔ ہم کل 6 مسافر تھے اور کسی میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ ایک دوسرے سے باتوں میں وقت ضائع کرتے۔ سب کے چہروں پر بیزاری کے آثار نمایاں تھے۔ کچھ دیر بعد ایک صاحب بالٹی اٹھائے ٹرین میں داخل ہوئے اور بھنی ہوئی دال کی آوازیں لگائیں۔ ڈبے میں تھوڑی دیر کے لیے زندگی کے آثار پیدا ہوئے، لیکن کسی نے توجہ نہ دی۔ 1 منٹ بعد گاڑی پھر چل پڑی۔ میں نے بھی آنکھیں موند لیں۔ 1.5-2 گھنٹے بعد گاڑی نے بریک لگائے تو ایک جھٹکے سے میری آنکھ بھی کھل گئی۔ شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ میں نے نیم و آنکھوں سے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ ٹرین شاید کسی کراس کی وجہ سے رکی تھی، کیونکہ یہ کوئی اسٹیشن نہیں تھا۔ اسی اثناء میں میری نظر سانولے نوجوان پر پڑی جو ٹرین سے اتر چکا تھا اور پٹڑی کے پتھروں پر دھیرے سے پیر جما کر دوسری طرف جا رہا تھا۔ مجھے اس کا یوں اترنا عجیب لگا۔ کسی خیال کے تحت میں نے پینٹ کی جیب میں اپنے بٹوے پر ہاتھ مارا تو بٹوا غائب تھا۔ ایک دم سے مجھے کرنٹ لگا۔ ایک تو ویسے ہی غربت تھی، اوپر سے بٹوے کا غائب ہونا بھلا کیسے افورڈ ہو سکتا تھا۔ میں نے جاتے ہوئے نوجوان کو کھڑکی میں سے ہی چلا کر کہا، رک جاؤ۔ ایک لمحے کے لیے وہ رکا، میری طرف دیکھا اور تیزی سے لائنوں کی دوسری طرف جانے لگا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ چھلانگ لگائی اور ٹرین سے اتر کر اس کے پیچھے بھاگ پڑا۔ ڈبے کے دیگر مسافر بھی چونک گئے تھے اور کھڑکی سے سر نکالے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ مجھے اپنی طرف آتا دیکھ کر نوجوان نے بھی بھاگنا شروع کر دیا۔ جوانی کے دن تھے اور جیب میں کھلے پیسوں کے علاوہ بٹوے میں 550 روپے تھے، لہٰذا میں نے پوری قوت سے اس کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ نوجوان آگے آگے اور میں پیچھے پیچھے تھا۔ اچانک ٹرین کی وسل ہوئی، یعنی ٹرین چلنے کے لیے تیار تھی۔ عجیب سین بن گیا تھا۔ میں نوجوان کے پیچھے جاتا تو ٹرین چھوٹ جاتی، ٹرین کی طرف جاتا تو بٹوا چلا جاتا۔ ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا، اور اسی لمحے نوجوان کو پتھر سے ٹھوکر لگی اور وہ گر پڑا۔ موقع اچھا تھا۔ میں اس کے سر پر پہنچ گیا، گریبان سے پکڑ کر اسے اٹھایا اور پوری قوت سے ایک تھپڑ اس کے گال پر جڑتے ہوئے غرایا، بٹوا نکالو۔ اسے بھی احساس ہو گیا تھا کہ معاملہ بگڑ گیا ہے، لہٰذا اس نے سہم کر جلدی سے بٹوا نکال کر میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے مڑ کر ٹرین کی طرف دیکھا جو دھیرے دھیرے رینگنے لگی تھی۔ اس لٹیرے کو سبق سکھانا ضروری تھا، لیکن اس چکر میں ٹرین نکل سکتی تھی۔ میں نے دانت پیستے ہوئے ایک اور تھپڑ اسے رسید کیا اور بٹوا لے کر ٹرین کی طرف بھاگا۔ نوجوان بھی جان چھڑا کر اندھیرے میں غائب ہو چکا تھا۔ ٹرین ہلکی سی رفتار پکڑ چکی تھی، لیکن میں نے آخری ڈبے کو پکڑ ہی لیا اور چھلانگ مار کر چڑھ گیا۔ جب میں مختلف ڈبوں سے ہوتا ہوا اپنے ڈبے میں پہنچا تو وہاں موجود سب مسافر مجھ سے ماجرا پوچھنے کے لیے بے چین تھے۔ میں نے ساری بات بتائی تو مختلف تبصرے شروع ہو گئے۔
آج کل بندے کا کوئی پتہ نہیں چلتا، ایسے لٹیروں کی شکلیں بڑی معصوم ہوتی ہیں۔ سفر کے دوران بندے کو پاس بیٹھنے والوں سے محتاط رہنا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ میں بڑا فخر محسوس کر رہا تھا کہ میں نے خود کو لٹنے سے بچا لیا تھا۔ مسافر بھی میری ہمت کی داد دے رہے تھے۔ اگلا سارا سفر اسی پر بات ہوتی رہی۔ ایک واقعے نے سب کو زبانیں عطا کر دی تھیں۔ ملتان اسٹیشن پہنچ کر میں نے ویگن پکڑی اور سیدھا گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ بہادری کے احساس سے میرا سینہ پھولا ہوا تھا۔ گھر پہنچ کر بھی مثالہ لگا کر سب کو یہ واقعہ سنایا۔ چونکہ عید کا دن تو گزر چکا تھا، لہٰذا امی نے کہا کہ کم از کم نہا کر نئے کپڑے تو پہن لو تاکہ کچھ تو عید کی خوشی ہو۔ میں نے ہنستے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور نیا جوڑا نکالنے کے لیے بیگ کھولا۔ جیسے ہی کپڑے اٹھائے میرے اوسان خطا ہو گئے۔ یوں لگا جیسے کسی نے میرے سر پر ہتھوڑا دے مارا۔ میرا بٹوا سامنے پڑا تھا۔